اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صدقہ دینے کا اجر اور ثواب۔ احادیث و روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ صدقہ دینے کا بہت ہی زیادہ ثواب اور اثر ہے، چاہے وہ بہت ہی کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے آج ثواب کی خاطر روزہ رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کسی مریض کی عیادت کی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کسی تشییع جنازہ میں گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا جب اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، جب اپنے بچوں کے پاس جاؤ تو ان کا بوسہ لو، تو یہ تمہاری طرف سے ان کے لیے ایک صدقہ ہوگا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غصہ کھائے بغیر کسی بہرے کو بات سمجھانا، کسی کم سمجھ کو بات سمجھانا بھی ایک عمدہ صدقہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عابد شخص نے 80 سال اللہ کی عبادت کی، پھر اسے ایک عورت پسند آ گئی اور اس نے اس سے نزدیکی کر لی۔ جب اپنا کام کر بیٹھا تو جب ملک الموت آیا تو وہ شخص گونگا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک سائل آ گیا، اس نے اشارے سے کہا میری جیب میں سے جو روٹی کا ٹکڑا ہے اسے لے لو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا 80 سالہ عمل زنا کی وجہ سے ختم کر دیا تھا، لیکن اسے ایک روٹی کے ٹکڑے کے عوض معاف کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیماری کا تذکرہ ہوا تو فرمایا اپنی بیماریوں کا صدقے سے علاج کرو۔ تم اپنی غذا سے ایک دن کی غذا صدقے پر کیوں نہیں دیتے؟ جب ملک الموت کو کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے کہ فلاں شخص کی روح قبض کرو، لیکن جب یہ صدقہ دے دیتا ہے تو ملک الموت کو کہا جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں متواتر چند سال شدید قحط پڑا۔ ایک خاتون نے روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے لیے منہ میں رکھا، کسی سائل نے صدا دی کہ اے کنیز خدا مجھے بھوک لگی ہے۔ اس عورت نے خود سے کہا مجھے صدقہ دینا چاہیے، روٹی کا لقمہ نکال کر اسے دے دیا۔ اس عورت کا ایک چھوٹا سا بیٹا جو صحرا میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ ماں بھیڑیے کے پیچھے بھاگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس ماں کو دے دیا، اور جبریل نے کہا اے کنیز خدا یہ اس لقمے کے عوض ہے جو تو نے نکال کر سائل کو دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد نبی مکرم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی اور صدقہ فقر کو دور کرتا ہے، عمر بڑھاتا ہے، اور صدقہ دینے اور نیکی کرنے والے سے 70 قسم کی بری موت دور ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں نے ایک دینار صدقہ دیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن ابھی اپنے ہاتھ سے صدقہ نہیں دے پاتا مگر یہ کہ 70 شیطانوں کو کی گردن کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور وہ سب مل کر کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، یعنی تم صدقہ نہ دو۔ یہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے لیتا ہے، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہاتھ سے صدقہ دینا بری موت اور 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور 70 شیطانوں کے دھان کھل جاتے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واضح طور پر یعنی دکھار پر کر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ یعنی چھپا کر دیا جانے والا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ختم کر دیتا ہے۔